ہو گئی ہے بارشیں ہوتے ہوئے، اور ماشاءاللہ بہت سارے علاقے تو لاہور کے ایسے ہیں کہ جو تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ گھٹنوں سے اوپر جو ہے وہ پانی بھرا ہے، لوگوں کا جو ہے وہ اپنی جگہوں پہ پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. لیکن بہرحال ویدر بہت کمال ہے اور بڑا مزے کا ایک جو ہے وہ موسم. جب بارش ہوتی ہے تو ایٹماسفیئر ویسے ہی بڑا اچھا ہو جاتا ہے. لیکن لاہور کا موسم اس وقت آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہی ہوں کہ لاہور کا موسم بہت ہی اچھا ہے. اس وقت رات سے تقریباً جو ہے وہ کل شام سے جو ہے وہ بارش کا جو سیشن شروع ہوا وہ اب تک جاری ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے جو علاقے ہیں وہ زیر آب ہیں. نشیبی علاقے جہاں پر جو ہے وہ سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہاں پر پانی جو ہے وہ بھر چکا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا یہاں تک پہنچنا بھی بڑا مشکل تھا، لیکن ہم پہنچ گئے. بہرحال میرے گھر کے راستہ تو سارا کینال ہے، تو مجھے زیادہ پانی کا جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو پانی جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے میں جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ پہنچ گئی ہوں. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو صبح صبح جو ہے وہ بہت ساری دوسری چیزیں ہوتی ہیں جن کو جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، اور ٹائم پہ جو ہے وہ پہنچنا ہوتا ہے. پوری ٹیم ہماری ہوتی ہے جو اس پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. مارننگ شو کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلنا اور آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور آج کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ماشاءاللہ میک اپ آرٹسٹ بھی نہیں پہنچ پایا، تو آج میں نے میک اپ بھی خود ہی کیا ہے. تو آپ جو ہے وہ یہ دیکھیں گے آج یہ کام بھی میں نے خود سر انجام دیا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، کیونکہ جب بارش کا موسم ہے اور بارش کے حالات اور واقعات ہیں جہاں پر اتنا پانی جو ہے وہ بھر چکا ہے، وہاں پہ حالات اور واقعات اس طرح کے جو ہے وہ ہو جایا کرتے ہیں. کون جو ہے وہ بارش کو انجوائے کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جو بارش جس کے لیے جو ہے وہ زحمت بنی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہیں جو ہے وہ یہ بارش رحمت ہے، تو کہیں یہ بارش جو ہے وہ لوگوں کے لیے زحمت بنی ہوئی ہے. لیکن بہرحال دونوں ہی صورتوں میں، رحمت ہو یا زحمت ہو، بارش کو انجوائے ہر شخص کرتا ہے. اور یہ اچھا ایٹماسفیئر، ایک اچھا موسم جو ہے وہ ہر شخص کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. کہ ایک اچھا موسم ہو تو موڈ ویسے ہی آٹومیٹکلی جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. آپ کے اندر انرجی جو ہے وہ پہلے سے 10 گنا جو ہے وہ زیادہ آ جاتی ہے. جیسے آج آپ مجھ میں دیکھ ہی رہے ہوں گے، موسم اچھا ہو تو ویسے ہی میرے جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر پروگرام کرنے کا جو ہے وہ مزہ بھی آتا ہے. تو آج کا موسم جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے، اور لاہور کے موسم کو آپ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں؟ اور ابھی تو سڑکوں پر جو ہے وہ رش نظر آ رہا ہے. کچھ دیر پہلے جس وقت ہم نے آنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ صبح مارننگ کا ارلی مارننگ کا جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے یہاں پہنچنے کے لیے، پھر کیونکہ ریڈی ہونے کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو 9 بجے تک تو کافی جو ہے وہ سڑکوں پر ابھی جو ہے وہ رش نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے سے جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے وہ کافی آج لیٹ پہنچے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ جہاں جو ہے وہ جابس کے لیے جو ہے وہ جانا تھا. تو یہ ساری سچویشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے. بارش کے حوالے سے جو ہے وہ جناب یہ سلسلہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن کیونکہ سیاسی معاملات بھی بڑے جو ہے وہ ان میں بھی معاملات جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کے سمٹمز ہیں. وہاں پر بھی کہیں جگہ پر جو ہے وہ گہما گہمی ہے، کہیں گرما گرمی ہے، کہیں سردی ہے، کہیں بہار ہے، کہیں خزاں ہے. اس طرح کا موسم جو ہے وہ پالیٹکس میں بھی چلتا ہے، سوشل میں بھی چلتا ہے، اور انسان کے موڈ کے مطابق جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہو، یہ ضروری بھی نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی جو ہے وہ ایسا ہو بھی جایا کرتا ہے. ہمارے پاس جناب بارش برسانے والے اور نئے سسٹم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اپڈیٹس ہیں، وہ بھی ہم آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، لیٹسٹ کیا ہو رہا ہے پالیٹکس میں، سوشل حوالے سے جو ہے وہ کیا معاملات کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں آج ہم شیئر کریں گے آپ سے. کچھ ایسی سٹوریز ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے. باقی ہم آپ کو لاہور کی صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے کہ لاہور کے کن کن علاقوں میں جو ہے وہ بارش کا پانی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جہاں سے لوگوں کو جو ہے باہر نکلنے میں مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. بارش کی صورتحال کیا ہے، کتنے ملی میٹر جو ہے وہ بارش ریکارڈ ہوئی ہے، اور کتنا جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا، اور کب تک یہ پانی جو ہے وہ سائٹ پر ہو جائے گا، اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہوں گی. کیونکہ یہ اگر آپ دیکھ لیں ہمارے آفس سے بھی باہر نکلیں تو اتنا جو ہے وہ پانی کھڑا ہے کہ وہاں تک گاڑی آنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا کہ جن کی ڈٹرمنیشن ہو اور جو اپنے ڈٹرمنیشن سے کام کرنا چاہتے ہوں، جن کی ول پاور اور جو اللہ پہ یقین رکھ کے چلتے ہوں، وہ کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں. طوفان ہو، بارش ہو، جو ہے وہ جب کام کرنا ہے تو پھر کرنا ہی کرنا ہے. اور ہمارا کام ایسا ہے کہ لائیو آپ کو اپڈیٹ دینی ہے، چاہے سچویشن جو ہے وہ کیسی بھی ہو. یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے، اور بریک کے فوری بعد جو ہے میرے پاس جو آپ کے لیے جو اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اپڈیٹس میرے پاس اس ٹائم بڑی ہیوی قسم کی اپڈیٹس ہیں، انٹرنیشنل بھی، نیشنل بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی. لیکن بریک کے بعد ہم جو ہے وہ آپ کو ساری اپڈیٹس جو ہے وہ دیں گے. ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ایک خبریں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ایک لمبا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، پھر مجھے چائے پینے کا جو ہے وہ ٹائم نہیں ملتا، اور میری چائے جو اس وقت تک جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی ہوتی ہے. تو کوشش یہ کرتی ہوں، اصل میں زیادہ تر چائے تب پیتی ہوں جب میرے ساتھ کوئی اور گیسٹ آن کال ہو،
یا لائن پہ ہوں. اور آج موسم کیونکہ بہت اچھا ہے, لاہور کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے, بارش نے جو ہے وہ موسم کو چار چاند لگا دیے ہیں. دن کے وقت تو نہیں, لیکن دن کے وقت لگ بھی سکتے ہیں اگر موسم اچھا ہو جائے تو. اسی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑ لیا, لیکن آف کورس میں یہ نہیں پی سکتی ہوں کیونکہ ابھی مجھے جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے اور مجھے آپ کو بتانا ہے کہ بارشیں برسانے والا نیا سسٹم جناب پہنچ گیا ہے لاہور. اور لاہور میں بادلوں کی جو ایک گرج چمک ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ آندھی کے بعد بادل جو ہے وہ برس پڑے ہیں. اور پنجاب کے مختلف حصوں میں بھی بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے, موسلادھار بارش ہو رہی ہے, رات سے ہو رہی ہے. ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار تو ہو گیا ہے, لیکن بارش کا سلسلہ 3 دن وقفے سے جاری رہے گا. یہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ 3 دن تک جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ پرابلم ہے کہ جن کے جو ہے وہ علاقے جو ہیں وہ پانی سے جو ہے وہ بھر جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ لوگ اپنا کوئی انتظام کر لیں, کوئی رینج منگوا لیں بڑی سی, کیونکہ ظاہر ہے اب جاب پر تو آنا ہے اور جانا ہے. تو یہ تو 3-4 دن تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا, تو پھر 3-4 دن تک جو ہے وہ چھٹیاں نہیں ملیں گی. اور یہ بارش کا جو سلسلہ ہے, لاہور والے جو ہے وہ اس کے لیے ریڈی ہو جائیں, کیونکہ اگلے 3 دن جو ہے وہ یہ بارش کا سسٹم جو ہے وہ آپ کے شہر میں, میرے شہر میں اور ہمارے شہر میں جو ہے وہ برسنے والا ہے. بلکہ یہ صرف لاہور میں ہی نہیں ہو رہا, یہ مطلب پورے پاکستان میں اس وقت جو سسٹم جو ہے وہ جگہ جگہ پر جو ہو رہی ہے. اور پاکستان میں ہی نہیں, باہر کے ممالک میں بھی بارش جو ہے وہ بڑا خوشگوار جو ہے وہ موسم اس وقت جو ہے وہ مختلف ممالک میں جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور بارش کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے جو ہے وہ جاری ہے. اور یہ خوشگوار موسم جو ہے وہ ظاہر ہے لوگوں نے اپنے کاموں پہ تو جانا ہی ہے, لوگ باہر بھی ہیں, نکل بھی رہے ہیں, پہنچ بھی رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں, جا بھی رہے ہیں, اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ یہ 3 دن تک سلسلہ انشاءاللہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. بس یہ ہے کہ ذرا پانی کے سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو یہاں پر جو ہے وہ اپنے اقدامات جو ہے وہ دکھا دیں ہوں گے کہ بہت سے نشیبی علاقے جو ہے وہاں پہ زیادہ پانی کھڑا نہ ہو, فوراً سے مشینری سے جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ نکالا جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی کا سامنا جو ہے وہ زیادہ کرنا پڑے. یہ زحمت تبھی بنتی ہے بارش جب آپ کے اقدامات صحیح نہ ہوں, آپ کے معاملات ٹھیک نہ ہوں, آپ مطلب پروٹیکٹ نہ کر رہے ہوں. حکومت کی طرف سے یا جو ہے وہ جن کی ذمہ داری ہے کہ جی پانی سڑکوں سے جو ہے وہ صاف کرنا ہے, مشینری لگانی ہے اور یہ تمام چیزیں کرنی ہے, انہوں نے جب اس پر جو ہے وہ غور نہیں کرنا تو پھر لوگ جو ہے اس میں جو ہے وہ زحمت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ورنہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے جس سے موڈ بھی خوشگوار ہوتا ہے اور موسم بھی خوشگوار ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے کہ پاکستان میں امریکہ کے سفیر پال جون سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے افغان امن و مفاقی عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا ہے. تو یہ امریکہ کے جو سفیر ہیں پال جونز, ان سے ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی, اور جو کہ پاکستان میں تعینات ہیں اس وقت. اور افغان امن اور مفاقی عمل میں پاکستان کے کردار کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ سراہا. یہ فوٹیج بھی آپ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں پاکستان کے کردار کو تو ہمیشہ سے ہی امریکہ تعین کرتا ہے, اس لیے تو چاہتا ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ ان کی اپنی جو ہے معاملات جو ہے وہ بیچ میں ضرور ایڈ ہوں, کیونکہ پاکستان نے اسرائیل کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے. اس وجہ سے اب بہت سی بڑی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوں گی اور پاکستان کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کی جائے گی کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سفارتی تعلقات یا اور معاملات جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے, لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑی خبر آئی جناب, میں ابھی پڑھ کے جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ضرور شیئر کروں کہ نواز شریف صاحب سیاست میں دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں. جی ہاں, ہے نا انٹرسٹنگ خبر, اور سننے والوں کے لیے جو ہے وہ کئی سننے والوں کے لیے جو ہے وہ اہم بھی ہے, کئی لوگوں کے لیے اہم نہیں بھی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے نواز شریف صاحب نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت کو مستحکم بنانے کے لیے مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور نواز شریف نے سابق صدر آصف علی زرداری کی خیریت بھی دریافت کی ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ آن اینڈ آن ہو چکے ہیں, اور ٹیلی فونک رابطے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ہوئے ہیں, اور یہ ایک اہم خبر ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. اگر دوبارہ سے جو ہے وہ ٹیلی فونک اتنے ٹائم بعد جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ضرور موجود ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ اور بات بتائیں, میں بارش کی بات کر رہی ہوں, انجوائمنٹ کی بات کر رہی ہوں, موڈ کی بات کر رہی ہوں, تو ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بھی ایک تصویر سامنے آ گئی ہے جس میں وہ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہوا تو نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ پارک لین آکسفورڈ اسٹریٹ پر چہل قدمی کی ہے. اور یہ فوٹیج جو ہے وہ موصول ہوئی ہے, سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, پھر مختلف چینلز پہ جو ہے وہ گئی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ اس دوران حسن نواز پر چھتری تانے ساتھ ساتھ چلتے آپ کو جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں, اور سابق وزیر نواز شریف صاحب بھی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہونے کے لیے باہر چہل قدمی کے لیے جو ہے وہ نکلے ہیں. اور یہ ہے لین آکسفورڈ اسٹریٹ جہاں پر وہ چہل قدمی کر رہے ہیں.
اور وہ بھی بارش کو جو انجوائے کر رہے ہیں، صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ باہر بھی، جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بارش کا جو یہ سسٹم ہے لوگوں کا موڈ خوشگوار کرنے میں اور ایک موسم کو اچھا کرنے میں جو ہے وہ بڑا معاون ثابت ہو رہا ہے. جیسے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کا موڈ جو ہے وہ آج کل کافی اچھا ہے، اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ سے سیاست میں جو ہے وہ متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بڑی اہم سٹوری ہے، آج اس کو میں سٹوری میں ڈسکس بھی کروں گی، لیکن ابھی میں نے آپ کو یہ جسٹ جو ہے وہ اپڈیٹ دی ہے. اس کے علاوہ کراچی کے حوالے سے بات کر لیں تو مصطفیٰ کمال صاحب کا نام جو ہے سر فہرست آتا ہے. ظاہر ہے کہ میئر کراچی رہ چکے ہیں اور ان کے دور میں کراچی کی جو سچویشن اور حالات تھے وہ بہت بہتر تھے، بلکہ بہترین تھے. کارپیٹڈ روڈ تھی وہاں کی، نہ مٹی نہ گرد اور کچھ نہیں، صاف ستھرا جو ماحول تھا. اور اب اگر آپ وہاں کراچی کا وزٹ کریں اور جا کے دیکھیں تو آپ شاید 1 یا 2 دن بھی وہاں پر جو ہے وہ مشکل سے رہ پائیں گے. مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ کراچی کو سازش کے تحت تباہ کیا گیا ہے، سازشوں کے تانے بانے راہ سے ملتے ہیں. سندھ کی تقسیم نامنظور، اسی طرح کراچی کی تقسیم بھی نامنظور. اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کی ضرورت ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ اہم بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں یہ بیان دے دیا ہے کہ کراچی کو برباد کرنے میں، تباہ کرنے میں جو ہے وہ خاص طور پر اس کی جو سازشوں کے تانے ہیں وہ راہ سے ملتے ہیں. اور راہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ آگے ایجنسی اور کس طرح سے جو ہے وہ کام کرتی ہے، اور کراچی کو، سندھ کو تباہ کرنے میں ان کا کتنا ہاتھ ہے. وہاں پر دہشت گردی کی وارداتیں، وہاں پہ قتل و غارت اور یہ تمام چیزیں، ڈکیتی کی وارداتیں اور لوگوں کا جینا مشکل کرنا، ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ راہ کے تانے بانے جو ملتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ کام کر سکیں. اس کے علاوہ جناب بات کر لیتے ہیں فواد چودھری صاحب کی، وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کی. ہمیشہ کوئی بھی بات کرتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ آن کال شامل ہو چکے ہیں. فواد چودھری صاحب بھی آن کال جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ لیتے رہتے ہیں. دونوں ہی بہت اہم شخصیات ہیں، کبھی انکار نہیں کرتی ہیں اگر میرا فون جاتا ہے تو، اور ہمیشہ سے جو ہے وہ ان کی کوئی لیٹسٹ یا کوئی نئی بات ہی سامنے آتی ہے. اب بھی کہہ رہے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو ہے وہ جو بھی کھایا ہے وہ لگایا بھی ہے اور اس کے بیانیے کو تبدیل کر دیا ہے. وفاقی کابینہ کے کسی وزیر کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنا ہم ہے وہ کمایا ہے اتنا ہم نے لگا دیا ہے، ہم نے کچھ نہیں کھایا اس میں سے. اور ہمارے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی وزیر کے دامن پہ کرپشن کا کوئی داغ موجود نہیں ہے. اب آپ ظاہر آپ خود بھی وزیر ہیں، وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں، آپ دوسرے وزراء کے حوالے سے یہ باتیں تو ظاہری بات ہے آپ کا کرنا بنتا بھی ہے اور آپ کر بھی رہے ہیں. تو اچھی بات ہے اگر آپ کے کسی وزیر پر جو ہے وہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ تو اب جو ہے وہ نیب والے ہی بتائیں گے کہ کیا کس پہ کرپشن کا داغ ہے اور کس پہ نہیں. نیب اگر ادارہ نہ ہوتا تو شاید عوام کو بھی کبھی پتہ نہ چلتا کہ کون کرپشن کہاں کر رہا ہے اور کیا معاملات ہو رہے ہیں. احتساب سب کے لیے ان کا موٹیو ہے اور مجھے یقین ہے کہ نیب والے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایسا نہیں کریں گے. تو وزیر توانائی عمر ایوب کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی حکومت کو آغاز میں معیشت اور توانائی کے چیلنجز درپیش تھے. آئی پیس کے ساتھ طویل مذاکرات کے بعد نئے معاہدے پہ اتفاق ہوا ہے. سستی بجلی کے لیے پن بجلی کے متعدد منصوبوں پر کام ہو رہا ہے. شیریں مزاری کہتی ہیں گزشتہ حکومتوں نے وزارت انسانی حقوق میں کوئی دلچسپی نہیں لی، انسانی حقوق سے متعلق قوانین پہ عمل درآمد کے لیے کوشاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ جو ہے وہ کوشاں ہیں تو اللہ کرے کہ یہ کوشش جو ہے وہ آپ لوگوں کی کسی طریقے سے جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. اور 2 سال جو کارکردگی پاکستان تحریک انصاف کی رہی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. اس میں ہم نے کل آپ کو پروگرام میں جو ہے وہ کرائم ریٹ کے حوالے سے بھی بتایا، ہمارے نمائندے نے جو ہے وہ اپڈیٹ بھی کیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 24 گھنٹے کے دوران جو ہے وہ کتنے قتل جو ہے وہ صرف پنجاب اور لاہور کے حوالے سے جو ہے وہ بتائے، اور پچھلے 6 گھنٹوں میں جو ہے وہ 6 قتل جو ہے وہ رپورٹ ہوئے لاہور میں. تو آپ خود دیکھیے کہ اگر اس طرح سے وارداتیں بڑھ رہی ہیں، چیزیں بڑھ رہی ہیں، لوگ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کر رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو پھر کارکردگی پر جو ہے سوالیہ نشان اٹھتا ہے. لیکن جب بھی حکومتی نمائندوں سے بات کرو تو ان کی نظر میں اور ان کی زبان میں سب اچھا ہے. تو اس کے علاوہ جناب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کے حوالے سے 3 ماہ کے دوران 15 لاکھ سے زائد نوجوان بے روزگار ہوئے ہیں. جی ہاں پہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں یہی والی بات جو میں ابھی آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہوں کہ حالات اور واقعات اور 2 سالوں میں کارکردگی جو کیا رہی ہے تو وہ یہی ہے کہ پاکستان میں 3 ماہ کے دوران 15 لاکھ سے زائد نوجوان بے روزگار ہوئے ہیں. 6 ماہ میں 22,58,000 نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے. یعنی اگلے 6 ماہ میں
ये जो पिछले 3 माह गुजरे इसमें 15 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं और अगले 6 माह में 22,58,000 नौजवानों के बेरोजगार होने का खदशा मौजूद है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में जो है वो इंकशाफ हुआ है और ये कोई आम रिपोर्ट नहीं होती है, ये प्रॉपर जो है वो एक सर्वे से जो है वो ये चीज बनाई जाती है। इसका पूरा एक जो है वो सॉलिड एक रीजन होता है और उसके हवाले से जो है उस रिपोर्ट को जो है वो पेश किया जाता है। एशियाई तरक्याती बैंक जो है वो तमाम एशिया में जितने भी तरक्याती जो है वो मामलात होते हैं उस चीज को देखता है। तो अब ये पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बात कर दी है, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, जहां हमारी हुकूमत बार बार जो है वो नौजवानों के लिए जो है बात करती है कि हम नौजवानों को कर्ज दे रहे हैं, नौजवानों को हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उसमें हम आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान 3 माह के दौरान 15 लाख से ज्यादा नौजवान तो बेरोजगार हुए हैं और अगले 6 माह में 22,58,000 नौजवान जो है बेरोजगार होने का खदशा मौजूद है। तो जब लोगों के पास जो है वो नौकरियां नहीं होंगी, नौजवान जो है वो कोई काम नहीं करेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, अपने घर का सर्कल कैसे चलाएंगे, अपने माइंड को रिलैक्स कैसे रखेंगे? तो जाहिर बात है फिर क्राइम रेट्स बढ़ेंगे, क्राइम इसी तरह बढ़ता है। ये जो हमने कल आपको अपडेट दी, तमाम आपको जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपने प्रोग्राम में जो है बताया। जिन लोगों ने तो प्रोग्राम मिस कर दिया वो इंटरनेट पे दोबारा देख सकते हैं इसको, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप जो है वो कल का प्रोग्राम मेरा वॉच कर सकते हैं डेट के साथ। लेकिन क्योंकि आज की ये एशियन जो है वो डेवलपमेंट बैंक जो है उसने ये खबर दी है कि पाकिस्तान में 3 माह के दौरान जो है वो 15 लाख लोग जो है नौजवान, ये नौजवानों के हवाले से बात हो रही है, वो बेरोजगार हुए हैं। तो आगे क्या जो है वो शरह जाएगी और किस तरह मामला जो है वो सेटल्ड होंगे हुकूमत के लिए? तो ये एक लाशन है। आप नौजवानों की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की रीढ़ तो आपने जो है वो मुस्तकिल तौर पर जो है वो तोड़ती हुई है कि 22,58,000 नौजवान तो आने वाले 6 माह में जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये कहाँ जाएंगे और किस तरह से जो है ये मामला जो है वो सेटल्ड होंगे? बहरहाल जी, फिर वजीर आजम इमरान खान साहब और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की मुलाकातें भी हो रही हैं। इस हवाले से भी आपको अपडेट करते चलें। वजीर आला पंजाब ने वजीर आजम को नैब में पेशी से मुतालिक आगाह किया है और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एक बार फिर कहा कि वो किसी किस्म की करप्शन करने का सोच भी नहीं सकते। नैब के तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। बार बार जो है उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है। ये आप जो है फुटेज देख सकते हैं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और जनाब इमरान खान साहब की 1-to-1 मुलाकात, और इस मुलाकात में जो है वो उन्होंने उनको ये कहानी करवाई है वजीर आजम को कि किसी किस्म की कोई करप्शन या कोई ऐसे मामला जो है मैं उसमें मुलव्विस नहीं हूँ और नैब मुझसे जिस किस्म के भी सवाल करेगा मैं वो जवाब देने का जो है वो बिल्कुल सही जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा दामन जो है वो बिल्कुल साफ है। अब ये 1-to-1 मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है। इसमें बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीजें और सीधा बातें भी हुई हैं जिनके रिजल्ट जो है वो बाद में जो है वो निकलेंगे और चीजें जो है वो सामने आएंगी। ये सिर्फ नैब के उन सवालात के जवाबात पे मबनी नहीं थी, बल्कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को वजीर आजम साहब की तरफ से जो कुछ इंडिकेशन से चीजें बताई गई हैं या जो दी गई हैं वो अब मैं यहाँ पर ऑन एयर आप लोगों के जो वो शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तमाम अपडेट्स जो है वो मेरे पास जो है वो यहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में थोड़ा थोड़ा करके हम जो है वो इसको प्रोग्राम में जो वो शामिल करेंगे। इसके अलावा आपको बताते चले गवर्नर पंजाब से फयाजुल हसन खान की मुलाकात हुई है। जी हाँ, चौधरी सरवर ने कहा है कि हुकूमत बाकी के 3 साल भी मुकम्मल करेगी और वजीर आजम की ईमानदारी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी होगी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा हुकूमत ने मुल्क को मईशी दिवालिया होने से बचा लिया है। फयाजुल हसन चौहान साहब जो है वो हमेशा से जो है वो ये बात करते हैं, हुकूमत के जो है वो खिलाफ वो कभी बात नहीं करते। हुकूमत की जाहिर हुकूमती नुमाइंदे हैं और अगर कुछ गलत हो भी रहा होता है तो भी उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कवर कर जाते हैं। उनको जो है वो ये पता होता है कि मैंने जो है वो किस तरीके से इन सारी चीजों को जो है वो कवर करना है। तो ये तमाम मामला जो है वो चीजें जो है वो हो रही हैं और अभी जो है वो हमारे पास ये तो सारी खबरें थी आपके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि मामला और हालात जो है वो क्या चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग न्यूज की तरफ आ जाते हैं जनाब। इंटरेस्टिंग न्यूज जो है हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है और जिन लोगों ने मास्क नहीं ना पहनना उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है मेरे पास। जिनको जो ये लग रहा है ना कि कोरोना कहीं इधर उधर हो गया और कोविड जो है वो अब कोई मसले मसाइल नहीं है, मास्क पहन के हमने बाहर नहीं निकलना, उनके लिए एक गन इजाद हो गई है। और अब ये कैसे इजाद हुई है ये भी मैं आपको बताती हूँ, इसकी तफसील भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। यूट्यूब चैनल चलाने वाले एक मौजिद पॉल एडन ने मास्क ना पहनने वाले जिद्दी अफराद का एक मुनफरिद हल तलाश कर लिया है। इसके लिए उन्होंने एक अजीबोगरीब गन बना ली है जो बराह रास्त लोगों के चेहरे पर मेडिकल मास्क फेंकती है और अगर दुरुस्त अंदाज से मास्क फायर किया जाए तो मास्क चेहरे पर जा बैठता है। इसके निशाने वाली बात है, ये देख ले मास्क, ये गन जो है वो अब शामिल हाल हो गई है। ये एक मौजिद ने जो है वो इसको
को ایجاد کر لی ہے, اور یہ ایسی گن ہے کہ جنہوں نے ماسک نہیں نہ پہننا, جو ضدی لوگ ہیں کہ جنہیں کورونا سے جو ہے وہ کوئی خوف و خطر موجود نہیں ہے, یہ ان کے لیے گن بنائی گئی ہے کہ ان کے منہ کے سامنے جا کے نا اس کو ایسے کر کے پش کر دیں, خود ہی ماسک جو ہے ان کے منہ پر جو ہے وہ چپک جائے گا. بلکہ یہ ایسا ماسک بنانا چاہیے تھا کہ فوری طور پہ چپک جاتا اور کبھی اترتا ہی نہ. اور اس میں جو ہے وہ یلن نے اس کا عملی مظاہرہ ایک ویڈیو میں بھی کیا ہے. سب سے پہلے ماسک گن کو اپنے اوپر اس نے جو ہے وہ آزمایا, اور جو سائنس فکشن فلموں میں جیسے کوئی شے لگتی ہے, آپ نے اکثر سائنس فکشن موویز میں جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ سامنے سے گن فائر ہوتی ہے اور فیس پہ جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ چپک جاتی ہے آگے, یہ بالکل اس قسم کی جو ہے ماسک گن ہے جو ایک ویڈیو میں جو ہے وہ اس کو انہوں نے جو ہے وہ دکھایا بھی ہے. اور کورونا وبا سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہ ماسک گن جو ہے وہ تیار کی گئی ہے کہ جو لوگ ضدی ہیں, ماسک نہیں پہننا چاہتے, باہر نکلتے ہوئے ماسک بھول جاتے ہیں, ان کے لیے گن ایجاد ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے ہر دوسرے تیسرے ہینڈ میں ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ ماسک نہیں پہنتے نا ان کو سامنے سے جا کے فائر کیا جائے تاکہ ماسک کے منہ پر جو ہے وہ چپک جائے. اس کے علاوہ جناب یہ تو تھی کچھ انٹرسٹنگ خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور میرا خیال سے انٹرسٹنگ نیوز اور کوئی ہو نہیں سکتی تھی آج کی. انٹرنیشنل حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے بڑے معاملات چل رہے ہیں. یو اے ای نے جو اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس پہ مسلم کنٹریز میں بہت زیادہ غم و غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ یہ ہمارا رائٹ بھی بنتا ہے کہ جو ایک قدم اٹھایا گیا ہے یہ مسلم کنٹریز کے لیے اچھا نہیں ہے. اس میں آپ کو بتاتے چلے کہ امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے پر سعودی کا موقف سامنے آ گیا ہے. جرمنی کے شہر بران میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ اسرائیل کی آبادکاری اور توسیع پسندی کی یک طرفہ پالیسیاں بلا جواز اور ریاستی حل کے لیے نقصان ہیں. انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایک بار فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ جو ہوا وہ ممکن تھا, اس لیے ہوا. واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے بعد پہلی مرتبہ سعودی عرب کا موقف سامنے آیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مملکت عرب امن منصوبے کے تحت خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے. اسرائیل کے فلسطینی علاقوں میں آبادکاریوں کے حوالے سے یک طرفہ کاروائیاں امن کی کوششیں تباہ کر سکتی ہیں. اب یہ جو سعودی عرب کا بیان سامنے آیا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ پہلی دفعہ جب یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات جو ہے وہ لوگوں پر عیاں ہوئے ہیں. یہ معاملات پہلے سے چل رہے تھے اندر خانے, یہ میٹنگز اور چیزیں جو ہے سفارتی معاملات جو ہے پہلے سے ہی ان تھے, یہ اب باتیں جو ہے وہ اب جا کے کھلی ہیں. تو اس پہ جو موقف ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا, انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے آبادکاری اور توسیع پسندی کی یک طرفہ پالیسیاں بلا جواز اور دور ریاستی حل کے لیے نقصان دہ ہیں. صاف اور واضح الفاظ میں انہوں نے جو ہے وہ یہ بیان جو ہے وہ دے دیا ہے. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ واقعی جو ہے وہ موسٹ کنٹریز جو ہے ان کریٹیکل سچویشن ہے. یو اے ای نے یہ سٹیپ لے کر جو ہے وہ اچھا نہیں کیا, تمام لوگ ہی اس کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ خطے میں امن چاہیے, لیکن امن کا کچھ اور بھی معاملہ ہو سکتے تھے, آپ اپنی کچھ اور شرائط بھی رکھ سکتے تھے. اس طرح اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سفارتی تعلقات قائم کرنا اور یہودیوں کو جو ہے وہ اپنے ملک میں آنے کی اجازت دینا, یہ جو ہے وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ صدر ایرانی تو یہی کہتے ہیں, انہوں نے تو یہ صاف اور واضح کہہ دیا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ غداری ہے. تو اس کے علاوہ میرا خیال ہے آگے کوئی بات رہ نہیں جاتی, جس پر جو یو اے ای کا بڑا اس قسم کا موقف بھی سامنے آیا تھا. اب جناب آپ کو ایک اور خاص خبر دیتے چلیں. انٹرنیشنل حوالے سے افریقی ملک مالی میں فوجی بغاوت ہو گئی ہے اور صدر نے استعفیٰ دے دیا ہے. افریقی ملک مالی میں مبینہ فوجی بغاوت کے نتیجے میں صدر ابراہیم نے پارلیمنٹ کو تحلیل کرتے ہوئے خود بھی اپنے عہدے سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے اور ملکی اقتدار پر فوج قابض ہو چکی ہے. سرکاری ٹیلی ویژن پر مختصر خطاب کرتے ہوئے صدر ابراہیم کا کہنا تھا کہ وہ اب جو ہے وہ اس سارے معاملے کو لے کر نہیں چل رہے ہیں, ملک کو خون ریزی سے بچانے کے لیے اپنے عہدے سے مستعفی اور پارلیمان کو تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خطاب انہوں نے چند گھنٹے کا جو ہے قبل دارالحکومت ہماکو میں باغی فوجیوں کی جانب سے سرکاری رہائش گاہ پر بند کیے جانے کے بعد کیا ہے. دارالحکومت ہماکو کی اہم سرکاری عمارتوں پر فوجی اہلکار تعینات ہو گئے ہیں, جبکہ سڑکوں پر فوجی بختر بند گاڑیوں کا گشت جاری ہے. ملک میں شدید تناؤ ہے, جبکہ اپوزیشن جماعتوں نے چپ سادھ رکھی ہے. صدر ابراہیم کے ناقدین شدت پسند مسلم جماعتوں پر قابو پانے میں ناکامی کو فوجی بغاوت کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلے جناب کہ یہ بڑی اہم خبر ہے. افریقی ملک مالی میں فوجی بغاوت, اور فوج نے جو ہے وہ اپنی کمانڈ جو ہے وہ وہاں پر سنبھال لی ہے, اور وہاں کے جو صدر ہیں وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا, مستعفی ہو گئے ہیں. وہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جو ہے وہ یہ ان کی رہائش گاہ سے جو نظر بند کیے جانے کے حوالے سے انہوں نے جو اپڈیٹ کی ہیں وہ ٹیلی ویژن کو اپنے اور دارالحکومت ہماکو کی اہم سرکاری عمارتوں پر فوجی اہلکار جو ہے وہ تعینات ہو چکے ہیں. ایسا سب کچھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے.
اس کے علاوہ کچھ بات کر لیتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی. یہ تو تھی نیشنل جو ہے وہ انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے ہم نے آپ کو جو اپڈیٹ کیا کہ دنیا بھر میں معاملات کیا کہاں کیسے ہو رہے ہیں. تو اب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو کوریہ ارض پہ بلند ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے 54.4 درجے سینٹی گریڈ. اور یہ کہاں ریکارڈ کیا گیا آپ کو بتاتے چلے, کیلیفورنیا کی مشہور ڈیتھ ویلی نیشنل پارک میں 130 فیرن ہائٹ جو کہ 54.4 ڈگری سینٹی گریڈ کے برابر ہے. اس کی تصدیق امریکی موسمیاتی سروس نے بھی کر دی ہے. اس وقت امریکہ میں مغربی ساحلی ویسٹ کوسٹ کا علاقہ شدید گرمی کی لہر میں ہے اور جس میں اس ہفتے مزید اضافہ ہو سکتا ہے. گرمی کا نیا ریکارڈ بھی اسی دوران دیکھا گیا ہے. اس سے قبل 2013 میں اسی علاقے میں 54 درجے سینٹی گریڈ گرمی ریکارڈ کی گئی تھی. اس لیے ڈیتھ ویلی میں جگہ جگہ گرم اور خشک موسم سے خبردار کرنے والے جو ہے بینرز جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں. یہ آپ وہاں کا جو ہے وہ منظر دیکھ سکتے ہیں. ہیٹ ڈینجر کے حوالے سے جو ہے کیوشن ایکسٹریم جو ہے انہوں نے بورڈز لگا دیے ہوئے ہیں اور اس کو ڈیتھ ویلی اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ گرم جو ہے وہ علاقہ ہے. اور یہاں پر پچھلے جو ہے 2013 میں 54 درجے سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا تھا اور اس وقت 54.4 یعنی 54.4 درجے ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ یہاں پر ریکارڈ کر لیا گیا ہے. اور اس طرح 1931 میں تیونس میں 55 درجے سینٹی گریڈ گرمی ریکارڈ کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا. لیکن اس وقت افریقہ میں انفراسٹرکچر کلچر موجود نہ تھا اور اسی بنا پر موجود عہد کے جو ماہرین تھے اس میں بھی وہ شک کا اظہار کر رہے تھے. بٹ اس خطے کو اب تک جو ہے وہ ٹھنڈک کی طرف نہیں لایا جا سکتا اور نہ لایا جائے. آگے بھی کوئی سچویشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی کیونکہ عرصے سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ چلتے آ رہے ہیں. یہ تو تھی آج کی سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے نیوز جو ہم نے آپ کو جو ہے وہ دی. کیلیفورنیا کے حوالے سے بلند ترین درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا گیا جس خطے میں, اس کے حوالے سے میں آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہی تھی. اس کے ساتھ جناب ابھی جو معاملات اور حالات چل رہے ہیں کیونکہ بارشوں کا سیشن ہے, بارشوں کا سیزن جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہ بارشیں جو ہے وہ بڑا نقصان بھی کر رہی ہیں. بہت سارے جو لاہور کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی معاملات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. تو یہ آج کی ساری اپڈیٹس اور نیوز جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے. لیکن ابھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیوز کے بعد جو ہماری اب تمام اپڈیٹس ہوتی ہیں نیشنل انٹرنیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور تمام جو ہے وہ ریلیٹڈ نیشنل انٹرنیشنل کے حوالے سے, وہ تو ہم نے تمام آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لی. لیکن بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ لاہور کی سچویشن کیا ہے, لاہور کے اس ٹائم جو ہے وہ حالات کیا ہے. بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے اور یہ سلسلہ اگلے 3 دنوں تک جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے, سچویشن جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے نمائندے جو ہے وہ ہمارے موجود ہے لاہور کے ایک علاقے میں جہاں پر ہم نے جو ہے وہ ان سے بات بھی کرنی ہے, ان کو جو ہے وہ لینا بھی ہے آن کال اور پھر ہم جو ہے وہ ان سے بات بھی کریں گے کہ سچویشن اور حالات جو ہے وہ لاہور کے جو ہے وہ کیا جا رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ وہاں کی جو ہے وہ اپڈیٹ ہے. علی طارق جو ہے وہ ہمارے ساتھ آن کال جو ہے وہ موجود ہوں گے لیکن ابھی نہیں, ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر تک وہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم بعد میں آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے ہیں. اچھا یہ ساری نیوز تو ہو گئی ہیں لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ کس حوالے سے, جی شوبز کے حوالے سے, میرے پیپر مس ہو گئے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو وہ جی شوبز کے حوالے سے جناب ایک بڑی خاص خبر ہمارے پاس ہے. سلمان خان کے فین جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اس طرف جو ہے وہ رخ کریں اور ذرا سمجھیں کہ سلمان خان کے قتل کا منصوبہ بندی کرنے والا گینگ گرفتار ہو گیا ہے. جی ہاں, سلمان خان جو سب کے فیوریٹ ہیں, میرے بھی فیوریٹ ہیں, ان کی ریاست اتر کھنڈ کے شہر فرید آباد کی پولیس نے بدنام زمانہ لارنس جو پشنو گینگ ہے اس کے رکن کو گرفتار کر لیا ہے جس نے چند ماہ قبل اسی شہر کے رہائشی شخص کو قتل کیا تھا. دوران تفتیش ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ اس قتل کے بعد ان کا اگلا ٹارگٹ بالی ووڈ کے اداکار سلمان خان تھے جس کی انہوں نے ریکی بھی کر رکھی تھی. پولیس کے مطابق چند روز قبل گرفتار ہونے والے اس گینگ نے انکشاف کیا ہے کہ مقامی راشن سٹور کے مالک کو قتل کرنے کے بعد وہ سلمان خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنائے تھے. اس حوالے سے گینگ کے ایک رکن راہل نے جو ہے وہ سلمان خان کی ریکی کرنے کے لیے ممبئی کا سفر بھی کیا اور باندرا میں واقع اداکار کے اپارٹمنٹ کی ریکی کی. 2 دن تک اسی علاقے میں انہوں نے قیام بھی کیا اور پولیس نے یہ بھی بتایا کہ تمام ملزمان جو ہے شارپ شوٹرز ہیں اور سلمان خان ملزمان کا دوسرا ہدف تھے. گرفتار ملزمان میں ایک ملزم 2018 میں بھی اداکار کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے کی وجہ سے گرفتار ہو چکا ہے جو کہ سلمان خان نے گلیکسی اپارٹمنٹ کی ریکی کر چکا تھا. یہ ذرا گینگ کی تو شکل دیکھیں ذرا ان کی, یہ گینگ لگ رہے کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں.
کہ جو ہے وہ انہوں نے پراپر طریقے سے وہ کہتے ہیں نا جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، یہ وہی والا حساب ہے. سلمان خان کی جتنی زندگی انہوں نے جینی ہے، یہ جتنی مرضی ریکی کر لیں، جتنا مرضی جو ہے وہ کسی کے قتل کا منصوبہ بنا لیں. اب دیکھیے جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جو میڈیا پرسنز ہوتے ہیں، ان کی کسی بھی بات کو، کسی بھی چیز کو لے کر لوگ جو ہے وہ اس کو ناقصہ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کے قتل کے منصوبے بنانے شروع کر دیتے ہیں، ان کی ریکیاں شروع کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال موت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ دونوں چیزیں یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لینی ہے. جس کی جتنی لکھی ہے اس کی اتنی ہی ہے، اور وہ سے زیادہ جو ہے وہ نہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ جی سکتا. تو یہ سلمان خان کے جو قتل کا منصوبہ بندی کرنے والا گینگ ہے، یہ گرفتار ہو چکا ہے. یہ ہمارے پاس اپڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے علاوہ کیونکہ ہم نے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے لاہور سے بھی کہ لاہور کی صورتحال اس وقت کیا ہے، تو علی طارق ہمارے نمائندہ جو ہے ٹی وی ٹوڈے ہمارے ساتھ آن کال موجود ہے، وہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے کہ لاہور کی اس وقت کرنٹ صورتحال کیا جا رہی ہے، پانی کہاں کہاں جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، لوگوں کو کہاں کہاں مشکلات کا سامنا ہے، موسم کتنا خوشگوار ہے، اور علی اس ٹائم کہاں موجود ہے. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام. علی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ علی بارش انجوائے کر رہے ہیں پھر آپ؟ ڈاکٹر صاحب بارش تو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جو اس وقت شہریوں کے جو حالات ہیں وہ جو ہے انجوائے کرنے والے نہیں ہیں. پورا لاہور جو ہے وہ اس وقت رحلت بن چکا ہے. مختلف علاقے جو ہیں لاہور کے ڈوب چکے ہیں. بارش رات سے جاری تھی. واسا کی جو ٹیمیں ہیں ان کو چاہیے تھا کہ رات سے ہی جو ہے وہ اس میں کام شروع کر دیتی، لیکن لاہور جو ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ڈوبا ہوا ہے. ٹریفک جام ہے اور اتنا زیادہ پانی نشیبی علاقوں میں کھڑا ہے کہ شہری اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ پانی اس قدر زیادہ ہے. صبح لوگوں نے آفس میں جانا ہے لیکن وہ آفس نہیں جا سکتے کیونکہ پانی باہر کھڑا ہوا ہے. تو یہ انتظامیہ کہاں ہے؟ انتظامیہ کے معاملات کدھر ہیں؟ کیوں نہیں جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ ٹیک اوور کرتے؟ اور رات کو ہی جب بارش شروع ہوئی ہے تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ جتنے بھی اسسٹنٹ کمشنر ہیں، جتنے بھی واسا کی ٹیمیں ہیں وہ متحرک ہو جائیں، شام کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لاہور جو ہے اس کا سسٹم کچھ ایسا ہے کہ جب بھی یہاں پہ بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی پانی آ جاتا ہے اور انتہائی زیادہ آ جاتا ہے. دن سے زیادہ رات کو یہاں پہ بارش ہوئی ہے، لیکن حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں. بہت گرم برم ہے. اس طرح جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کے جو علاقے ہیں اس میں لکشمی چوک، چبرجی، کلمہ چوک، ماڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور یہ جتنے بھی اچھے علاقے اور جتنے بھی جو نشیبی علاقے ان کی تو آپ بات ہی نہ کریں. وہ علاقے جہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہوتا تھا. تو یہ اتنا سارا ابھی تو بارش کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بارش تو وقفے سے ہوتی رہے گی. 3 دن میں تو پھر یہ میرا خیال ہے یہ جو درخت بھی بیچارے نظر آ رہے ہیں یہ بھی ڈوب جائیں گے اس کے اندر اگر یہ پانی کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو نہ نکالا گیا. تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ایسی ہی صورتحال ہے کیونکہ اس پہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا. کام کرے گا تو کوئی رسپانس ہوگا. آپ دیکھیں گے اس وقت جو شہریوں کو سب سے زیادہ ابھی مجھے فون کال آئی ہے کہ منصورہ کے بیک سائڈ کا جو علاقہ ہے وہ پورا ہی ڈوبا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، 6 فٹ پانی ہے وہاں پہ. تو حالات اس وقت بڑے زیادہ نازک ہیں. بارش سے لوگ پریشان ہیں. مختلف جو ملکوں میں بارش ہوتی ہے تو شہریوں کے لیے وہ رحمت بن جاتی ہے، لیکن یہاں پہ تو رحمت بنی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو حکومت کدھر ہے؟ واسا کے لوگ کدھر ہے؟ کیوں یہ اپنے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ گاڑیاں کدھر ہیں ان کی پانی نکالنے والی؟ کیوں جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ کام نہیں کیا جاتا؟ اور اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ یہ تو بڑی کرٹیکل سچویشن اختیار کر لے گی آنے والے ٹائم میں. یہ کہہ رہی ہے یہاں پر تو کوئی فی الوقت جو ہے انتظام نظر نہیں آ رہا. سارے جو ہے تماشا دیکھ رہے ہیں. انتظامیہ جو آپ کی انتظامیہ کے کسی بندے سے بات ہوئی ہے؟ آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ لاہور کی جو سچویشن ہے ضرور ہماری بات ہوئی ہے. واسا کے جو افسران ہیں ان سے بات ہوئی ہے. ان کو بتایا ہے کہ یہ جو علاقے ہیں ادھر بہت زیادہ صورتحال خراب ہے. شہریوں نے باہر نکلنا ہے. پانی گھر میں ویسے نہیں آ رہا اور اتنے برے حالات ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں. کہاں کام کر رہے ہیں؟ لیکن جو لاہور سے آپ کو پتہ ہے کوئی مجھے لگ رہا ہے لاہور سے باہر جا کے کام کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لاہور کے اندر تو کوئی کام ان کا دکھائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، تو برے حالات ہیں فی الوقت. تو بارش جو ہے ہفتے تک جو ہے رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات سے یہ کہنا ہے. جی بالکل بالکل خاصا خوشگوار ہے، لیکن یہاں پر انتظامیہ کو کوئی خبر نہیں ہے. پر جن کے گھروں میں پانی چلا گیا ہے، جن کی دکانوں میں پانی بھرا پڑا ہے، جن کی گاڑیاں جو ہے وہ پانی میں بند ہو گئی ہیں، وہ بیچاروں کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ وہ زحمت بنے ہوئے ہیں.
बिल्कुल, मैं आपको कहूँ सुपुर्ची का जो इलाका है वो सारा डूबा हुआ है, सारा डूबा एक हुआ तो है। कचरा नहीं जो है वो बातचीत जो है वो हुई है और हुकूमत के जो भी कारकर्दगी है, जो भी मामलात हैं, नून लीग जाहिर है कि अपोजिशन का किरदार जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो अदा कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जाहिर है कि जब काम और मामलात जो है वो सही तरीके से जो है वो ट्रैक पर ना हो तो दूसरी तरफ से जो है वो बात आती है। लेकिन अभी एक अहम चीज जो है वो सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत जो है वो काफी बेहतर है और अब तो उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें वो जो है बाहर चहलकदमी कर रहे हैं अपने बेटे के साथ, तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसके अलावा जो अब दोबारा से उन्होंने जो राब्ता किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, इसके पीछे जो है वो क्या रीजन है, क्या मामलात है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑन कॉल सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सियासत में दोबारा मुतहरिक हो रहे हैं, उन्होंने राब्ता किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, तो आप क्या कहते हैं इसको? ये आपने कैसे अर्ज कर लिया कि वो मुतहरिक नहीं थे? ही इज सिक एंड ही इज ऑन सिक एंड ही इज ऑन अंडर ट्रीटमेंट। जी तो वो तो सियासत में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता। सही है, चाहे मामलात और हालात जो है वो कैसे भी हो। आप बताइएगा कि अब उनकी हालत जो है वो पहले से तबीयत जो है वो काफी बेहतर है, उनकी चहलकदमी करते हुए एक तस्वीर भी जो है वायरल हुई, तो अब उनका आगे नेक्स्ट प्लान क्या है सर? आप लोग अब जो है वो नेक्स्ट आप लोग किस तरह से जो है एपीसी के इजलास के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो? देखिए जी, ये तो उनके डॉक्टर्स बताएंगे कि उनके हालात कितने अच्छे हैं कितने नहीं है। और बीमार आदमी हो या ठीक आदमी हो, चहलकदमी तो सारे करते हैं। सारे करते हैं। आपको पता है कि बिल्कुल सेहतमंद भी चहलकदमी करते हैं, वॉक करते हैं और बीमार भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं चूंकि डॉक्टर नहीं हूँ हाँ। तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि उनके अभी मौजूदा हालात क्या हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि अभी आप जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ एपीसी के इजलास के हवाले से, तो ये कब तक जो है वो आप लोग ये बुलाएंगे और ईद के बाद जो है वो इसके सारे मामला तय पाने थे, अब तक जो है वो किस हद तक जो है वो आपके मामला तय पाए हैं? देखिए जी, ये एपीसी है, ये एक पार्टी का इजलास ही तो सारे पार्टी को कॉन्सेंसस होता है, सबको ऑन बोर्ड दिया जाएगा। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कि गालिबन ये आशूरा के आगे पीछे होगा किसी वक्त। ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ चीजें जो नुक्ता है, जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, उसको लिया जाएगा। और आपको आपके इल्म में होगा कि आज पूरे पाकिस्तान इस बात से बहुत ही मुतनफिर है कि 2 सालों में महंगाई अपने डबल डिजिट से भी ऊपर जा चुकी है। बिल्कुल सही। तो अवामुल नास पाकिस्तान के तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी एपीसी हो, जितनी जल्दी इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाए, जितनी जल्दी हुकूमत को अपने घर भेजा जाए। तो अवामुल नास की है, मगर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने मुख्तलिफ एजेंडे के साथ आएंगे और वो इंशाल्लाह ताला जल्दी इसको इलाकात किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो सियासी रहनुमाओं की आपस में मुलाकात और टेलीफोनिक राब्ता है, जिस तरह उन्होंने जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कहा कि दोबारा से जो है वो हमें ये तमाम चीजें देखनी होंगी और हुकूमत नून लीग का मौकफ ये है कि हम हुकूमत को जो है वो 3 साल मजीद मुकम्मल करने देना चाहते हैं, लेकिन हालात इस तरफ जो है वो इशारा नहीं करते, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा एपीसी का अगर इजलास बुलाते हैं तो तमाम पार्टीज मिलकर के हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब हो जाएंगे? यकीनन सारे मिलके टफ टाइम जरूर देंगे। और देखें, अगर कोई सही हुकूमत हो, जमहूरी हुकूमत हो, लोगों को रिलीफ देती हो, मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करती हो, फॉरेन ऑफिस को बेहतर करती हो, फॉरेन पॉलिसी की बेहतर करती हो, इस्तेहकाम देती हो, तो लोग उसको 3 साल नहीं मजीद 5 साल दे देते हैं कि आप आए और हमारे मुल्क को गवर्न करें। बिल्कुल सही। मगर अगर गवर्न करने की जगह वो लोगों को तबाह कर रही हो, बर्बाद कर रही हो, मुल्क के इमेज को खत्म कर रही हो, खजाना खाली कर रही हो, लोगों को सड़कों पे ला रही हो, लोगों को बेरोजगार कर रही हो, तो मेरे ख्याल से 1 घंटा भी उन्हें टाइम देना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये जो सियासत में आपने बात की कि वो तो हमेशा से ही मुतहरिक थे, कभी ऐसा नहीं हुआ, बस अपनी तबीयत की वजह से वो थोड़ा सा जो है वो जो है ऑल इन ऑल नहीं रहे, तो अब दोबारा से जब हम उन्हें मुतहरिक होते देख रहे हैं, तो अब क्या उनका वापसी का जो है वो भी इम्कान जो है वो मौजूद है, या फिर इसका फैसला जो है वो बाद में किया जाएगा? देखिए 200% मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, बल्कि जितने भी परसेंट आपके हैं, ही विल बैक। वो इस मुल्क के सबसे बड़े कायद हैं, ये इस मुल्क के बार बार इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मगर सेहत सामने जब आड़े आता है, आप उनकी एज फैक्टर को देखिए और जो यहाँ पे
पाकिस्तान में जब मौजूद थे जी उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। सही तो जैसे ही वो समझते हैं कि वो बिल्कुल सेहतमंद है तो वो मेरे ख्याल से एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो अपडेट किया और बड़ी अहम खबर जो है वो आपने हमें दी और बताया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो 200% जो है वो पाकिस्तान वापस आएंगे। और वो आप ये ना कहें कि वो अभी मुतारिक हुए हैं, वो तो हमेशा से ही मुतारिक थे। बेशक उनको जो है वो नाअहल करार दे दिया गया, जो भी मामलात किए या सियासत से हटा दिया गया। निहाल हाशमी साहब का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो हमेशा से ऑल इन ऑल थे, हैं और रहेंगे। बस उनका एज फैक्टर है, जाहिर है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो कुछ अपनी जो है वलादत के बाइस जो है वो अपने टाइम नहीं दे पाए। लेकिन दोबारा से उनके वापसी के इम्कानात 200% है, 100% भी नहीं है। निहाल हाशमी का ये इंकशाफ जो आज उन्होंने हमारे टीवी टुडे के इस मॉर्निंग शो में गुड मॉर्निंग टुडे में किया, ये बहुत अहमियत का हामिल इस वजह से भी है कि अगर निहाल हाशमी साहब ये बात कर रहे हैं जो कि सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, तो जाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसा चीदा पॉइंट जो है, छुपा हुआ पॉइंट जो है वो मौजूद है कि जिसको जो है वो निहाल हाशमी साहब ने ऑल इन ऑल सबके सामने जो है वो बता दिया है। यानी कि अब हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एपीसी के जो इजलास बुलाए जा रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो है बुलाने की कोशिश की जा रही है। और ये 10 मुहर्रम के बाद जो है वो इसके इजलास में जो है वो तेजी पकड़ ली जाएगी, क्योंकि अभी जाहिर है मुहर्रम है और उसके बाद सफर का एक जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन मुहर्रम के फौरन बाद जो है वो इजलास बुला के हुकूमत के लिए करते क्या है। बहुत से बड़े बड़े तज्जियाकारों की भी इस पे राय जो है वो हमने ली और राय जो है वो सामने आई। तो तज्जियाकारों का कहना ये था कि ये सारी मिलके भी हुकूमत को टफ टाइम देने में जो है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन निहाल हाशमी साहब का ये कहना है, जो कि सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, वो साफ और वाज़ेह अल्फाज में जो है वो आज मेरे प्रोग्राम में उन्होंने जो है इंकशाफ कर दिया है कि हम हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब होंगे। ये वो हुकूमत है जिसने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा अपोजिशन का मानना है। और अपोजिशन जो है वो बार बार इस चीज की तस्दीक जो है वो अपने जो है मीडिया बयानात में जो है वो करती आ रही है। शहबाज शरीफ साहब के अगर आप बयान देखें, मरियम नवाज के अगर आप बयान सुने, तो आपको जो है वो साफ और वाज़ेह अल्फाज में जो है वो ये चीजें सामने दिखाई देती हैं कि नैब के हवाले से और जो है वो वज़ीर आज़म के हवाले से और इस हुकूमत के हवाले से जो है मामलात और बातें की जाती हैं, उसमें साफ वो यही कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि ये हुकूमत रहे। लेकिन अगर हम इनके और रहनुमाओं से बात करते हैं नून लीग के, तो वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हुकूमत रहे, लेकिन सही तरीके से रहे, काम करे। अगर ये काम ही नहीं करेंगे तो फिर हम इनको रहने भी नहीं देंगे। अब देखना ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर इस महाज पर कब तक जो है वो लड़ते हैं और कब तक जो है वो सही तरीके से जो है वो अपनी क्रीज पे जो है जमे रहते हैं, क्योंकि कप्तान तो अब तक जमे हुए हैं और वो अपनी क्रीज पर जो है वो खेल रहे हैं। अपनी इनिंग्स जो है वो कंप्लीट उनकी जो है वो हो रही हैं, अभी तक नहीं हुई हैं। उनके लोगों का ये कहना है, हुकूमती नुमाइंदों का, कि 3 साल मुकम्मल करेंगे, यानी पूरे 5 साल पाकिस्तान पे हुकूमत करेंगे। तो अगले 6 माह में जो हमारे पास डिटेल मौजूद है, 22,58,000 नौजवान बेरोजगार होने वाले हैं। तो अगले 6 माह में ही होने वाला, तो अगले 3 साल में क्या होगा उसका अंदाजा जो है वो आप खुद लगा सकते हैं बेहतर तौर पे। लेकिन अल्लाह करे कि कोई बेहतरी की गुंजाइश है वो बीच में से निकल आए और हुकूमत को जो है वो कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए जिससे सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाए। नहीं तो अपोजिशन अपना किरदार जो है वो कैसे अदा करती है, ये हम आने वाले वक्त में ही आपको जो है उस हवाले से जो है वो अपडेट कर पाएंगे। इसके अलावा इस पर जो है वो तज्जिया लेने के लिए हमारे पास जो है वो ऑन कॉल तज्जियाकार भी जो है वो मौजूद हैं और इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें जो है वो ज्वाइन किया है ऑन कॉल। उनसे भी पूछेंगे कि नून लीग का तो ये मौकफ है कि नवाज शरीफ साहब तो सियासत से कभी गए ही नहीं, तो ये दोबारा मुतहरिक होने की बात जो है वो डॉक्टर साहिबा आपने कैसे कर दी। इस हवाले से जो है मैं इफ्तिखार अहमद साहब से जो है वो जवाब लेना चाहूंगी कि मुझे बताइएगा, दोबारा से राब्ते बहाल हो रहे हैं, अब नून लीग को कितना फायदा या कितना नुकसान हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? फाइन, बिल्कुल ठीक। सर बताइएगा, नवाज शरीफ साहब की सियासत के हवाले से जो है वो गहरा तज्जिया रखते हैं आप, दोबारा से मुतहरिक हुए हैं, नून लीग तो कहती है वो पहले से ही मुतहरिक थे। देखिए बात ये है कि जो पॉलिटिशियन होता है ना जी, वो कभी भी गैर मुतहरिक नहीं होता बिल्कुल टिल हिज डेथ। आप नवाब नसरुल्लाह खान साहब को देख लें, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। बिल्कुल सही। बलोचिस्तान के जो बुजुर्ग रहनुमा हैं आप उन्हें देख लें, और खैबर पख्तूनख्वा के जो बुजुर्ग रहनुमा हैं आप उनको सारों को देख लें। बिल्कुल सही। नहीं, ये पॉलिटिशियन रिटायर नहीं होते, जाहिर ये है सियासत में रहते हैं। और जरूरी नहीं कि ये मैंने एमपी ही हूँ या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हूँ, सही। ये पार्टी के सरबराह भी हो सकते हैं। अगर पार्टी के सरबराह नहीं है तो कम से कम पार्टी के बानी तो हो सकते हैं, बिल्कुल पार्टी की को इंचार्ज होते हैं, उनकी सोच और फिक्र जो पार्टी में मानी जाती है, तस्लीम की जाती है। तो ये जो सोचा जाता है कि नवाज शरीफ जो है
سیاست سے ریٹائر ہو گئے کبھی انہوں نے نہ ایسا کہا ہے نہ ایسا کچھ تصور ہے. صحیح. قانونی طور پہ وہ پابند ہیں کہ وہ نہیں حصہ لے سکتے انتخابات میں بالکل. اور پارٹی کی سربراہی نہیں کر سکتے. ہوں. ٹھیک ہے وہ کر رہے وہ ایز اے ہیومن بینگ تو ہے نا ظاہر تو ہے. چل سکتے ہیں. بطور افتخار احمد میں اپنے دوستوں کو مشورہ دے سکتا ہوں. میں بالکل. نہیں کر رہا پروگرام اور میں نے کہا کہ میں پروگرام نہیں کروں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس صحافت سے فارغ ہو گیا اور مجھے کچھ البے بھی نہیں آتی صحافت کی. ایسا تو نہیں ہوتا. بالکل صحیح ایسا کہہ تو رہے نہیں ہیں. ہوتا. تو سر یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ان کے ٹیلی فونک رابطے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر کیا حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی پہلی بات ہے کہ کوشش ہوتی ہے اپوزیشن کی. اس کوشش سے تو کوئی نہیں روک سکتا. صحیح. ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار میں آتے ہی 4 بڑی تحریکیں اس کے خلاف چلی. 4. صحیح. اور اس بڑی بھرپور تحریکیں تھیں وہ. تو کوشش ہوتی تھی اپوزیشن کی بھی. آخرکار وہ جا کے ضیاء اللہ کی مدد کے ساتھ بھٹو صاحب سے جان اپنی چھڑانے میں کامیاب ہوئے اور بھٹو صاحب کو پھانسی لگوا دی انہوں نے. جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی تو پھر یہ جو وزارتوں میں شریک ہوئے تھے یہ وزارتوں سے تعلق کے گھروں میں چلے گئے. تو سیاست میں اپوزیشن اپنا رول تو پلے کر رہی ہے. اگر وہ رول پلے کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں کسی سے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ایک دوسرا بات ہے کہ 2 سال کی جو پرفارمنس ہے پی ٹی آئی کی اس پہ بھی بحث کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا اگر آٹا 100 روپے من تک چلا جائے 100 روپے من میں تو حیران رہ گیا. میں چونکہ خرید و فروخت نہیں کرتا لیکن رات میں جب گھر میں بیٹھا تھا اور میں ایک ٹکٹ چل رہا تھا کسی ٹی وی پہ تو میں نے گھر والوں سے پوچھا اتنا مہنگا ہو گیا آٹا. انہوں نے کہا کہ 80 روپے تک ہو گیا. میں حیران رہ گیا کہ 80 روپے کلو آٹا. 80 روپے کلو آٹا اگر ہو اور بے روزگاری بڑھ رہی ہو اور ابھی اے ڈی بی کی آئی ہے ایشین ڈیولپمنٹ کی رپورٹ اے ڈی بی کی کہ اور بے روزگاری پاکستان میں بڑھے گی. 10 لاکھ لوگ اور بے اگلے 6 روزگار. ماہ میں 22,58,000 نوجوان بے روزگار ہوں گے. اب دیکھیں نا آپ نے میرے اطلاعات میں اور اضافہ کیا کہ 22 لاکھ لوگ اگر بے روزگار ہو جائیں گے اور مہنگائی کی حالت یہ ہوگی چینی کی قیمت آٹے کی قیمت. دیکھیں نا چینی آٹا دالیں اور گھی ہر انسان کی اب ضرورت بن گئی ہے. بنیادی چیزیں سر یہ تو اس کے بغیر گزارا نہ دیہات میں کسی کا ہے نہ شہر میں کسی کا ہے نہ دہاڑی دار کا ہے نہ ارب پتی کا ہے. بالکل ایسا ہی. یہ چیزیں اس کی ریکوائرمنٹ ہیں. جب آپ خود مجھے بتا رہے ہو کہ اتنے لوگ اور بے روزگار ہوں گے جب بے روزگار ہوں گے تو اس کا مطلب جو آمدن وہ کما رہے تھے بھلا وہ 20,000 روپے کما رہے تھے یا 15,000 روپے کما رہے تھے اگر وہ بھی نہیں کمائیں گے تو وہ یہ کافی چیزیں لیں گے. بالکل بالکل. یہ جو کرائسس آ رہا ہے اس کو اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ ایک ایسا کرائسس ہے جس سے پی ٹی آئی نہیں بچ پائے گی اور پی ٹی آئی پر دباؤ پڑے گا. ایک دوسری ہے گورننس. جو پی ٹی آئی کی گورننس ہے وہ اب ہمارا صوبہ اتنا بڑا پنجاب ہے اس کی بدترین گورننس ہم دیکھ رہے ہیں. کتنے آپ آئی جی چینج کر چکے ہیں کتنے آپ چیف سیکرٹری چینج کر چکے ہیں کتنے محکموں کے روز آپ جو سربراہ ان کو بدلتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی بہتری نہیں ہو رہی. ایون جو وعدے کیے تھے پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں کہ ہم یہ بہتریاں کریں گے اور یہ ریفارمز کریں گے وہ ریفارمز بھی نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ہم اپنا دباؤ بڑھا سکتے ہیں. یہ ان کا ہے خیال. بالکل صحیح. میں اسے اتفاق کروں یا نہ کروں لیکن یہ جو گراؤنڈ میں جو سچویشن ہے اس کی بنیاد پر ایسی باتیں کریں. بالکل ٹھیک ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا گہرا تجزیہ ہے آپ نے ایک وقت دیا ہے ان سب چیزوں کو آپ ان تمام پولیٹیشینز کو بہتر طور پر جو ہے وہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کارکردگی کے حوالے سے حکومتیں آتی رہی جاتی رہی معاملات سلسلے جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں لیکن اس دفعہ کی بات کچھ ڈفرینٹ ایسے ہے کہ 2020 کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ بڑا ہی ایک تبدیلی کا سال ہوگا اور اس میں ہمیں جو تبدیلی دیکھنے میں ملی وہ تو ناقابل برداشت ہے لوگوں کے لیے کہ ابھی 3 ماہ کے دوران 15 لاکھ سے زائد نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں اور آگے جو ہونے والے ان کی تو بات الگ ہے. تو یہ مہنگائی بھی عروج پر ہے معاملات بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم کس سمت میں دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہم پاکستان کو ایک بڑے برے کھچاؤ کی طرف دیکھ رہے ہیں. سیاست میں اتنا کھچاؤ پہلے نہیں پیدا ہوا. بہت سے حکمران آئے اور ان کی اپوزیشن سے بہت زیادہ انبن بھی تھی لیکن بعض کا ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں ان کو اپنی انا چھوڑنی پڑتی. مثلا ایوب خان کو دیکھ لیں. ایوب خان کو بھی ایک موقع پہ 65 کی وار میں اپنے اپوزیشن کے لیڈروں سے بات کرنی پڑی. ذوالفقار علی بھٹو کو شملہ جانے سے پہلے اپوزیشن کے لیڈروں سے بات کرنی پڑی. اسی طریقے سے اور دوسرے جو رہنما ان کو ایسے مشکلوں معاملات میں بات کرنا. اب ہمارا کشمیر کا مسئلہ تھا جب ہندوستان نے کشمیر کا وہ اسٹیٹس تباہ کر دیا جو طے شدہ تھا اور اس میں ہندوؤں کی آبادی کو بڑھانے کا فیصلہ کیا تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے
अपोजिशन रहनुमाओं को नहीं बुलाना पसंद किया। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल। ये रवैया जो है खिंचाव का, ये मुनासिब नहीं होता। मुखालफत अपनी जगह होती है, ये खिंचाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते ऐसा ही, गालिबन। ऐसा और वो कहते हैं कि हम इमरान साहब तो साफ कहते हैं कि मैं इन चोरों से हाथ मिलाने को तैयार है। अब वो देखें, जी। आप उन्हें चोर कहते हैं, अदालतें जब उन पर साबित कर देंगी, जब उनसे रिकवरी हो जाएंगी, तब तक तो आप उन पर मुकदमा चला रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। अब वो असेंबली में बैठे हैं, बैठे हुए हैं, आसिफ बिल्कुल। जरदारी का बेटा भी असेंबली में बैठा है, शहबाज शरीफ भी असेंबली में बैठा है, आप बिल्कुल। उनसे बातें नहीं करना चाहते हैं, तो फिर क्या मसला तय होगा? आप जिस तरह कह रहे हो महंगाई हो रही, आप कह रहे हो बेरोजगारी बढ़ेगी, जी, तो बिल्कुल। बेरोजगारी बढ़ने से सब मुतासर होंगे। सब इसमें ये तो नहीं मुतासिर कि जी, बिल्कुल। इसमें ये तो नहीं कि पीटीआई के वर्कर है वो बेरोजगार नहीं होंगे, सही। वो पीटीआई का जो वोटर है वो भी बेरोजगार होगा। बिल्कुल ऐसे। तो इन मसाइल का हल बैठ के किया जा सकता है ना। इसलिए अगर आप सियासी खिंचाव को और बढ़ाएंगे तो फिर एक मामला खराब मौका ऐसा भी आ सकता है, यहाँ तो ये फिर बहुत बढ़ जाएगा, या फिर ये टूट जाएगा और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो फिर डिरेल हो जाएगा। सर इस टाइम खींचातानी की कैफियत तो जो है वो आप देख ही रहे हैं और मामला तो देख ही रहे हैं, कभी जो है वो डोर इस तरफ तो कभी इस तरफ, और दरमियान में से वही आप वाली बात की, या तो टूटेगा या कोई मामला जो है वो इस तरह के जो है वो निकलेंगे। लेकिन अवाम जिस तरह से जो है वो पिस रही है इस वक्त में, कब तक नहीं बिल्कुल, मैं खुद हैरान हूँ। यकीन करेंगे, मुझे आटे की जब कीमत मैंने कल टिकट में, मैं बहुत नालायक आदमी हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं ग्रोसरी नहीं खरीदता, ये फैमिली के मेंबर जाके लेके आते हैं, मुझे नहीं इल्म है। अभी मैं जब से मैं रिटायर हूँ तो ये छोटी मोटी चीजें देख रहा हूँ मैं हैरान रह गया कि इसमें इतना, देखिए हमसे आटा इन्होंने गंदम किस बॉल ली है, मैं काश्तकार हूँ, मेरे से 1200-1300 रुपये मन गंदम ली है। सही सही, ठीक है। और जो मैं रेट आटे का देख रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि हम जो गंदम उगाते हैं, जो खाद डालते हैं, पानी देते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, मौसमों का मुकाबला करते हैं, फिर गंदम को काश करते हैं, करने के बाद उसको तैयार करके बर्दाश्त करना होता है, कटिंग करते हैं और फिर माल तैयार करते हैं। तो वो हमारा माल 1200-1300 रुपये में बिके, और जो आड़ती और दरमियाना आदमी है वो हमारे से माल ले और जाके 2000 और 2200 का बेचना शुरू कर दे और पूछने वाला कोई ना हो। यानी हमारे पर तो पाबंदी है, इस सरकार की तरफ से हमारे पर तो पाबंदी है कि हम अपने घर में भी गंदम को स्टॉक नहीं कर सकते। वो कहते हैं जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, हम जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, छोटा किसान जो है, और जो असल में जखीरा अंदोज है, और ये सब जानते हैं जखीरा अंदोज कौन है, एसी को पता है, डीसी को पता है, कमिश्नर को पता है, इनके जो वुज़रा है उनको पता है, इनके जो कारकुन उनको पता है, जो इनकी टाइगर फोर्स है उनको पता है। बिल्कुल पता है। तो फिर क्यों नहीं अवाम की मदद के लिए बाहर आते? इसका अवाम को इनकी ये मदद चाहिए कि अवाम को सस्ती चीनी, सस्ता आटा चाहिए, सस्ता तेल चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, सस्ता पेट्रोल चाहिए। ये है अवाम की जरूरियात। ये आए करें, इसको करें। ये हुकूमत को कौन रोक सकता है? हुकूमत बहुत ताकतवर होती है, हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अपोजिशन पर अपना दबाव बढ़ाने के बजाय, उनको जलील खार करने के बजाय इन बदमाशों को आके पकड़ना जिन्होंने लोगों का जिंदा रहना हराम कर दिया। बिल्कुल सही। और आम आदमी जिंदा नहीं रह सकता। थूम देखें, प्याज देखें, सब्जी देखें, फल देखें, क्या क्या चीज मैं आपको गिनाऊं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये किससे कंट्रोल करना है? मैंने कंट्रोल करना है, यहाँ पे कंट्रोल करना है, ये हुक्मरानों ने कंट्रोल करना है, जिन्होंने वोट लिए हुए हैं, जो इक़्तिदार में है इस वक्त, ये उनकी जिम्मेवारी है। पिछले क्या कर रहे थे मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक। मुझे ताल्लुक है कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जिनके पास सीटें हैं वो क्या कर रहे हैं, अब आपने जो है वो किस तरह इस मुल्क को लेके चलना है। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और बहुत ही अहम नकात को जो है वो प्रोग्राम में जो है वो पेश भी किया। इफ्तिखार अहमद साहब द वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, माशाल्लाह हमेशा से ही वो उनका तज्जिया जो है वो बड़ा सॉलिड होता है और सही तरीके से, जाहिर है वो खुद एंकर पर्सन भी हैं और तज्जियाकार भी हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो चलती हैं, ये होती है हर जो है वो दौर में जो है वो महंगाई रही है। लेकिन इस दौर में महंगाई ने जो कमर तोड़ी है गरीब आदमी की, एक आम आदमी की, कि एक आम आदमी की बात करके एक आम आदमी पर ही जो बोझ डाला गया है, जाहिर है कि हम एंकर पर्सन जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो है वो अवाम तक जो है वो सही चीजें, सही बात पहुंचाएं। और बिलफर्ज हम नहीं भी पहुंचा रहे तो अवाम तो जो भुगत रही है, जो मामला हो रहे हैं, जो हम आटा खरीदने जा रहे हैं, जो चीनी, जो दालें, जो घी खरीदने जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारी जेब से जो है वो डबल ट्रिपल जो है वो पैसे जो है वो खर्च हो रहे हैं। सैलरीज जो है वो है नहीं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और यहाँ मामला जो है वो खराबी की तरफ जो है वो जा रहे हैं और चीजें जो है वो महंगी हो रही है। तो आगे आने वाले वक्त में लोग खाएंगे कहाँ से? तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो है वो इस पे सोच विचार करनी चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि आगे अवाम के लिए, एक आम आदमी के लिए जो है आप मसाइल पैदा ना करें बल्कि वसाइल पैदा करें। आपको लाने का मकसद यही हो तो हम उस काम तक जो है वो पहुंच जाते हैं, अल्लाह की मदद भी पहुंच जाती है। सिंध के जो इस वक्त हालात हैं उस पे वफाक और सिंध हुकूमत का एक पेज पे आना इस वक्त जो है वो काफी मुश्किल नजर आ रहा है।
لیکن وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر سے ملاقات ہوئی ہے اور وفاق اور سندھ کے درمیان رابطہ کمیٹی بنانے پہ اتفاق کیا گیا ہے. اسلام آباد میں جو وزیر اعلیٰ سندھ اور اسد عمر کی ملاقات ہوئی ہے جس میں کراچی کی صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ غور کیا گیا ہے اور ایک کمیٹی بنانے پہ اتفاق ہوا ہے جس میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے پارلیمنٹیرینز پر مشتمل ہوگی یہ پارٹی جو ہوگی, اور کوارڈینیشن کمیٹی وفاق اور صوبے کے درمیان سندھ بھر کے منصوبوں پر رابطہ بھی کرے گی اور اپنے فرائض بھی سر انجام دے گی. بعض پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی شہر کی حالت دیکھ کے مجھے افسوس ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے پر قبضہ نامنظور, پیپلز پارٹی کا احتجاج, ریلی نکالی, حکومت کے خلاف نعرے بازی کی. اب ایک طرف جو ہے وہ کمیٹیاں بن رہی ہیں اور دوسری طرف مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم اختیارات جو ہے وہ اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ رد و بدل نہیں کریں گے اور ہم وفاق کے حوالے جو ہے وہ سندھ کو نہیں کریں گے, یہ تمام چیزیں ہمارے اپنے ہینڈ اوور رہیں گی. تو اب یہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے حوالے سے جو خبریں آنے کے بعد کراچی کی جو سیاسی فضا ہے وہ گرم ہو گئی ہے اور کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جو ہے وہ مظاہرے بھی شروع کر دیے ہیں. تو اس مظاہروں میں نفیسہ شاہ, نوابزادہ افتخار, فیصل کریم اور راجہ عمران اشرف بھی شریک ہیں. احتجاجی مظاہرے میں کراچی پر قبضہ نامنظور, سندھ پہ قبضہ نامنظور کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کراچی پہ قبضے کی کوشش نہیں ہونے دیں گے. سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جو ہے فردوس شمیم نقوی, وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صوبے کے لوگوں میں نفرت نہ پھیلائیں, سندھ کا نظام درست کریں, اگر ایسا نہ ہوا تو ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے اور کراچی کے مسائل نہ حل ہونے پڑے یا نہ ہوئے تو وفاق کے پاس سب آپشنز موجود ہیں. اب یہ دونوں ہی اپنے اپنے محاذ پر جو ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں. مطلب ایک طرف آپ کمیٹی بنا رہے ہیں, رابطے بحال کر رہے ہیں, اسد عمر صاحب سے ملے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب, اور دوسری طرف جو ہے وہ وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے اور سندھ پہ قبضہ نامنظور, کراچی پہ قبضہ نامنظور اور وفاق جو ہے وہ کسی قسم کا جو قبضہ نہیں کر سکتا. قبضے کی تو بات ہی نہیں ہے, بات تو جو ہے وہ مل بیٹھ کر معاملات کو طے کرنے, سندھ اور کراچی کے حالات کو بہتر بنانے میں ہے, کیونکہ کراچی تھا ہب سٹی اور کراچی جہاں ہب ہے, جہاں سے پورا جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ جاتی ہیں اور ملتی ہیں, وہاں پر حالات جو ہے وہ اتنے خراب ہیں. تو اس کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ اس وقت ضرورت ہے. سندھ حکومت کو اس پہ کام کرنا چاہیے. سندھ حکومت کے بہت سے پروجیکٹ جو ہیں وہ انڈر جو ہے وہ آبزرویشن ہے, انڈر کنسٹرکشنز ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ مٹی اور گارے سے بھری ہوئی جو ہے وہ صرف بلڈنگز بنا دی گئی ہیں اور اس میں کچھ بھی جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں. تو اس سب چیزیں کام ہونے والا ہے اور معاملات اور حالات جو ہے دیکھنے والے ہیں. اس پہ تجزیہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ تجزیہ کار آن کال جو ہے وہ موجود ہیں. جی کال کس نے ہمیں جوائن کیا؟ جی عبداللہ گل صاحب نے جو ہے وہ ہمیں آن کال جو ہے وہ جوائن کیا ہے, تو ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ اب ان کا کیا موقف ہے. عبداللہ گل صاحب جو ہے, جی السلام علیکم عبداللہ گل صاحب, ہمیں بتائیے گا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے سے جو یہ معاملات, جی اصل میں ہماری لائن ڈراپ ہو گئی, چلیں دوبارہ سے جیسے وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں ہم آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں. اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر صاحب سے ملاقات جو ہوئی ہے اس میں تبادلہ خیال ہوا ہے. کچھ اہم چیدہ پوائنٹس جو ہیں وہ اس معاملے پہ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی میں غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ احتجاجی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ جی ہم سندھ پہ وفاق کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے. اب وفاق اگر سندھ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہے اور سندھیوں کے جو ہے مسائل حل کرنے میں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ سندھ جا کے دیکھیں, آپ یقین کریں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے. سندھ میں لوگ اس طرح سے جو ہے ان کو تعلیم سے دور رکھا گیا ہے, معاملات اور حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ گھر بھی جو ہے مٹی کے گھروں دے بنے ہوئے ہیں اب اس 21ویں سینچری میں بھی. تو ہمارے ساتھ عبداللہ گل صاحب موجود ہیں جو ہمیں اس پر جو ہے وہ تجزیہ دیں گے اور بتائیں گے کہ اب معاملات اور حالات جو ہے وہ سندھ کے کیسے بیٹر ہوں گے اگر وفاق جو ہے وہ کام نہیں کرے گا, اگر سندھ حکومت انہیں کام نہیں کرنے دے گی اور احتجاجی مظاہرے ایسے ہی ہوتے رہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, صبح بخیر. جی صبح بخیر. سر بتائیے گا یہ جو سندھ کے حالات ہیں, معاملات ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سندھ ایک پاکستان کا دل ہے بالکل, اور میرے خیال میں سندھ جو ہے وہ بہت زیادہ اگنور کیا گیا. سندھ جو ہے وہاں اسلام بھی سب سے پہلے آپ کو پتا ہے وہ آیا تھا, تو وہاں کے متعلق مختلف پرسپشنز کریٹ کی گئیں اور وہاں لوگوں کو جو ہے ان کے بنیادی حقوق جو ہے ان سے محروم رکھا گیا. ان کا استحصال ہوا اور اندرون سندھ کے اندر جس طرح سے ڈپرائیوڈ ہیں لوگ, یقین مانے کہ آنسو آ جاتے ہیں. میں پچھلے سال جب وہاں لے کے گئے ہم امدادی سامان تھر پارکر کے اندر,
تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں کے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اور ہمارا وزیر اعظم کون ہے، ہمارا صدر کون ہے، یعنی کہ ان کو بنیادی باتیں ہی نہیں علم کچھ تھا، نہیں پتا، صحیح کہہ رہے اور وہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، نہ بجلی ہے نہ پانی بالکل، ہے۔ بالکل اور اس کے علاوہ جو سندھ کے آپ نے فرمایا، پاکستان میں تقریباً 65% جو ہماری معیشت ہے، اکانومی، جی بالکل وہ کراچی شہر سے کراچی چلتی سے۔ ہے، جس کی وجہ سے دور دراز سے لوگ جو ہے وہ وہاں آ کے بس گئے، مختلف جو صوبوں سے لوگ آ گئے، اور کراچی ایک اتنا خوبصورت شہر تھا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سی بات بتا دوں کہ 2009 میں میرے والد صاحب اور میں چائنا کی حکومت کی دعوت کے اوپر شنگھائی گئے۔ وہاں میئر سے میں نے چائنیز زبان میں جب سلام کیا تو انہوں نے مجھے آگے اردو میں جواب دیا، تو ہمارے لیے بہت سرپرائز تھا۔ میئر صاحب سے میرے والد صاحب نے، جنرل حمید گل رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اتنی اچھی اردو کیسے بولتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ، اور کہا کہ آپ کا یہ شہر دنیا کا نمبر 1 شہر ہے شنگھائی، تو آپ نے یہ کیسے، اس کا خواب آپ کو، اس کا ڈیولپ کہاں سے آپ نے کیا، بیسک آئیڈیا؟ تو کہا کہ جنرل صاحب آپ شاید یقین نہ کریں لیکن میں کراچی میں NED یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور میں سوچتا تھا 1970 کی دہائی میں کہ کیا کبھی میرا ملک بھی ایسا بن سکے گا کہ کھلی کھلی سڑکیں ہیں، کاروبار ہے، اور لوگوں کے جو دل ہیں وہ بڑے ہیں، اور ایک فضا ہے ایسی جس میں کاروبار کھل کے کرتا ہے، امن ہے، سلامتی ہے۔ پھر انٹرنیشنل جو قوتیں تھیں انہوں نے اس کو نشانہ بنا لیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا گلا گھونٹنا ہے، تو سندھ کو جو ہے اور بالخصوص کراچی کو جو ہے اس کو دبانا ہے۔ بہرحال آپ نے کیونکہ سوالات پوچھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، موجودہ نظام جو جمہوریت کا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا کے ہی اندر جو ہے جمہوریت جو ہے اس طرز حکومت کی یہ چل نہیں رہی، لیکن دنیا میں جہاں چل رہی ہیں وہاں نظام عدلیہ بہت مضبوط ہے۔ ہمارے ہاں آج ہائی کورٹ اسلام آباد کا بیان ہے کہ عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے میں جو عدالت ہے وہ ناکام رہی ہے، یہ ہائی کورٹ کا بیان میں کوٹ کر رہا ہوں، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ سندھ کے اندر کوئی پلاننگ نہیں کی گئی، کسی قسم کا کوئی، یعنی کہ آوے کا آوا بگڑ گیا۔ تھر پارکر میں اموات ہو رہی تھیں، دوسری طرف سندھ جو اس کی معیشت کہہ رہا ہوں، جو اس کی ثقافت کو بڑھانے کے لیے اربوں روپے لگا دیے گئے، اب کھنڈر پڑا ہے سب کچھ جی بالکل، آپ کسی چیز کو ہاتھ لگا لیں تو پتہ چلے گا کہ ہر چیز ہی شکستہ حال کے اندر ہے۔ اب اس کا صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر سخت ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیے جائیں اور سندھ کو جو ہے وہ بچایا جائے، کیونکہ سندھ پاکستان کا دل ہے، اور دل کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر گولی سے کام نہیں چل رہا، اس کو کسی دوائی سے کام نہیں چل رہا، تو پھر اس کو آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا، سرجری کرنا پڑے گی۔ مشکل ہوتی ہے سرجری کرنا لیکن کرنی پڑے گی۔ افواج پاکستان کا کام نہیں ہے کہ وہ گٹر اور نالیاں صاف کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ پھر بھی باوجود اس کے وہ یہ کام کر رہے ہیں بنیادی طور پہ جس کا کام ہے کیا اس کو سزا ملی، جس نے کام نہیں کیا، جس کے پاس اربوں خربوں روپے کے فنڈ آئے ان کو سزا نہیں ملی۔ دیکھیں ماضی کے اندر جانے سے بہتر ہے کہ ماضی میں بھی جا کے لوگوں کا احتساب کیا جائے، لیکن موجودہ صورتحال جس کو کہتے ہیں، میری والدہ فرمایا کرتی تھیں کہ جہاں سے آنکھ کھلے وہاں سے سویرا سمجھا جائے، تو جہاں سے آنکھ کھلے آج ہمیں جو کرائسس ہے، ہم ماضی کے اندر تو چلو اگر چپکے رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ دیکھیں اس کے لیے عدلیہ کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے، کیونکہ عدلیہ تابع ہوتی ہے قانون ساز اسمبلی کے، قانون ساز اسمبلی جو ہے اس نے قانون سازی کی ہے کیا؟ بات تو یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ لیجسلیشن جس کا کام ہے وہ لیجسلیشن نہیں ہو رہی، بات کی باتیں جو ہیں وہ اور ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایکشنز اور ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سندھ کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کے اندر جو گورنر ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ اسٹیپ ان کر رہے ہیں کئی معاملات میں، اسی طریقے سے جو وفاق ہے اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور اسی طرح سندھ کی حکومت اور پھر جو بلدیہ ہے وہ اپنا چل رہی ہے، یعنی کہ جس کے جہاں سما رہے ہیں وہ وہاں چل رہا ہے، لیک آف کوآرڈینیشن ہے۔
صحیح ہے، بالکل فوج صحیح جو ہے اس کو اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ فوج ایک ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہوتا ہے. فوج جو ہوتا ہے اس میں ایک آدمی کا حکم مانا جاتا ہے, اور عمارت جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب وغیرہ یا چائنا میں آپ کو ایسی کوئی بات نہیں نظر آتی, کیونکہ وہاں ون مین کی طاقت ہوتی ہے اور صحیح وہ بات، اس کی صحیح، امپلیمنٹیشن کرتا ہے اور قانون اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. بالکل میرے خیال میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے صحیح، اور یہ بات قومی جو سلامتی کے ادارے ہیں اور ہمارے جو قومی اسمبلیاں ہیں ان کو بلا کے بٹھا کے تمام لوگوں کو مشاورت کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا ایک اجتماعی مسئلہ ہے, جی ہمیں اس کے اوپر لاہے عمل بنانا ہے, اس کے اندر ہمیں کسی کو فیورٹزم نہیں کرنا